میں نہیں کچھ کہنا. صلاۃ التسبیح یہ ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھنا ہے صلاۃ التسبیح نفل ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ نفل ہے. اس کی نیت کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ اے میرے چچا تم میرے پاس آنا، میں تم کو ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ دوں گا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کوئی مال وغیرہ دیں گے. صبح کو گئے تو کہا کہ اے چچا اگر آپ کو میں ایک ایسی نماز کے بارے میں بتاؤں جس کو پڑھنے پر 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح. فرمایا کہ اے چچا اگر ہو سکے تو روز پڑھ لیا کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو 8 دن میں پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 1 سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری عمر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا. کتنا بڑا ثواب ہے. تو اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اگر لڑکی ہے میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے. اس کے بعد پڑھیں گے سبحانک اللہم پورا، پھر اعوذ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد میں الحمد شریف، پھر کوئی سورت. اب کھڑے کھڑے جب ہم نیت ایسے باندھ لیں کھڑے کھڑے تو ہمیں 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک بھی آتا ہے حدیثوں میں اور آگے بھی آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی پورا کلمہ پڑھ لو یا اکبر تک پڑھ لو. تو ہم نے نیت باندھ رکھی ہے یہاں پڑھ لیا. اس کے بعد میں پھر ہم رکوع میں جائیں گے. جب رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے پھر اسی کلمے کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے رہو. اب یہاں 10 مرتبہ پھر پڑھو اسی تسبیح کو، اسی کلمے کو. پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے. جب سجدے میں چلے جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو ہم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر سجدے میں ہی، اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ سجدے میں ہی 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک یا پورا کلمہ. پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے سجدے میں. پھر یہاں بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے، دوسرا سجدہ جب کریں گے اس میں بھی ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم کے بعد میں 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے نہیں ہونے کے، اب بیٹھ جائیں گے. پھر ہم پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب ہمارا 2 سجدے پورے ہوں گے. اب ہم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر نہیں کہنا، کیونکہ ہم کہہ چکے پہلے. کھڑے ہو جاؤ یوں ہی، کھڑے ہوں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھیں گے. پھر 15 مرتبہ ایسے ہی پڑھیں گے. پھر رکوع میں بھی 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کریں گے اس میں 10 مرتبہ، پھر بیٹھ جائیں گے. جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو پہلے ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد ہم تشہد پڑھیں گے، التحیات پوری، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے. ساری نماز ایسی پوری کرنی ہے 4 رکعتوں میں. تو 300 مرتبہ پڑھ لیں گے. اب تیسرا کلمہ کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا؟ 300. ایک پوری رکعت
रकात में 75 मरतबा पढ़ते हैं, तो हम सबको चाहिए इसको पढ़ने। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।